پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے. پی ٹی آئی کو ایک اور پسپائی ہوئی ہے اور اس بار یہ پسپائی تحریک انصاف ہوئی ہے سوشل میڈیا کے فورم. ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو بندہ اس طرح کی جھوٹ پھیلائے گا جیل جائے گا سیدھا. فائر وال لگا کر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, اس سے نقصان ہوگا, کیونکہ علی امین گنڈا پور کے معاملات تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی میں خراب ہو رہے ہیں. ان کی جو آڈیو ہے عمران ریاض خان کو گالیاں دینے والی, اس کے پیچھے بھی بڑی ریزن ہے. السلام علیکم, میں امداد سمرو. تحریک انصاف پر پابندی تو نہیں لگنے جا رہی, مگر جو ہونے جا رہا ہے وہ پابندی سے کہیں زیادہ برا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. وہ کیا منصوبہ ہے اس پر بات کریں گے. اور عمران ریاض خان کو جو علی امین گنڈا پور نے گندی گندی گالیاں دی, اس کے پیچھے وجہ کیا بنی. علی امین گنڈا پور پر عمران ریاض خان نے جو الزام لگائے یا جو کہانی بتائی وہ کتنی ٹھیک ہے, کتنا ایک سچ ہے اس کہانی کے پیچھے. اور پھر جو عمران خان صاحب کے لیے کام کرتے تھے, پروجیکٹ عمران خان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمران خان کے مخالفین کو جیلوں میں بند کرتے تھے, اب ان کا حال کیا ہے. جنرل فیض حمید تو جیل میں ہیں, اس کے علاوہ اور پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی معمار تھے وہ در بدر ہیں, مگر ایک اور کردار تھے جو روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کرتے تھے, ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے, مریم نواز کے خلاف منصوبے بناتے تھے, نواز شریف صاحب کے خلاف منصوبے بناتے تھے. وہ کس حال میں ہیں, وہ کیوں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کون ہے, ان سارے معاملات پر بات کریں گے. اور آغاز تحریک انصاف سے کر لیتے ہیں ڈائریکٹ, براہ راست. وجہ یہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد کا پاکستان اور 26 نومبر سے پہلے والا پاکستان بہت فرق ہے. 26 نومبر سے پہلے والے پاکستان میں ذرا عمران خان صاحب کا بظاہر پلڑا بھاری تھا, بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی سے پہلے والا پاکستان اور تھا اور 9 مئی کے بعد والا پاکستان اور تھا. 9 مئی سے پہلے والے پاکستان میں عمران خان صاحب نے ریاست کو ایک طرح سے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا. عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی 14 اور 15 مارچ کو. جو کچھ زمان پارک میں ہوا, نو گو ایریا بنا دیا گیا جب زمان پارک کو, اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے ایک عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کرنے کے لیے جانے والی پولیس پر پتھراؤ کرنا, پولیس پر گولیاں چلانے, پولیس پر گلیل چلانے اور پولیس پر پیٹرول بم چلانے والوں کے حق میں اسٹے آرڈر دے دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 15 مارچ کی شام کو لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ جو کارروائی ہو رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے وہ روک دی جائے. پولیس کے جوان زخمی ہوئے, کسی کی آنکھ پھوڑی گئی, کسی کا سر پھوڑا گیا, کسی کو گولی لگی, بہت برا حشر کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود عدالتوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دیے. اور پھر 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانتیں اور وہاں دی جانے والی یقین دہانیوں کے بعد جب توشہ خانہ کے معاملے میں اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے تھے, تو وہاں پر پراپر عدالت کے اوپر حملہ کر دیا تھا عمران خان نے, لشکر کشی کی تھی عدالت کے اوپر, اور عدالت فتح کر کے عمران خان صاحب آ گئے تھے. عدالتی فائلیں تک وہاں سے غائب کر دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے حق میں عدالتیں فیصلے دے رہی تھیں. پھر 9 مئی ہوتا ہے, اور 9 مئی کو عمران خان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے, تو اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس, جی ایچ کیو, فوجی تنصیبات, آئی ایس آئی کے دفاتر, شہداء کی یادگاریں, ایئر بیسز, سب حملوں کی زد میں ہوتی ہیں. اور اس کے باوجود اگلے دن عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر یا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی محبت کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دے دیتی ہے اور عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے. لیکن حالات کروٹ لیتے ہیں 11 مئی کے بعد, اور اس کے بعد جو ریاستی ڈنڈا چلتا ہے اس کے سامنے تحریک انصاف ٹک نہیں پاتی. ایک کے بعد ایک لیڈر پریس کانفرنس کرنے آ جاتا ہے, عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اظہار, اور پی ٹی آئی کے اندر سے ایک پارٹی بھی بن جاتی ہے. پھر 8 فروری ہوتا ہے, اور 8 فروری کو لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کسی اور ڈگر پر چلتے, اور وہ ڈگر چلتے 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 24 نومبر آ جاتی ہے. 24 نومبر یعنی ابھی چند دن پہلے اسلام آباد پر ایک لشکر کشی کی جاتی ہے. تو لشکر کشی کے بعد ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے 26 نومبر کو پی ٹی آئی کو پسپا کرنے کے بعد, لہٰذا جو ڈنڈا چلایا ہے رکنا نہیں چاہیے. میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد
متواتر قانون سازیاں ہوتی ہیں. آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 9 مئی کے بعد کوئی نیا قانون بنا تھا. فوجی عدالتیں ضرور بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور مقدمات فوجی عدالتوں میں گئے بھی تھے، مگر سپریم کورٹ نے روک دی. وہ معاملات وہیں کے وہیں پڑے ہوئے. جو کہ ابھی کوئی چند لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے سزا ہوئی اور کچھ لوگوں کو جن کو رہا کیا جا سکتا تھا مختصر سزائیں دے کر سپریم کورٹ کے آرڈر پر، فوجی عدالتوں نے ان کے معاملات نمٹا کے ان کو رہا کر دیا، لیکن حتمی فیصلے نہیں ہوئے. پھر وہ یاسمین راشد صاحب کا معاملہ ہو، حسان نیازی کا معاملہ ہو، شاہ محمود قریشی کا معاملہ ہو، یا پھر وہ لوگ جو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کا معاملہ ہو، ابھی تک وہ لٹکے ہوئے ہیں اور پھر کوئی نئی قانون سازی نہیں کی گئی تھی. ریاست کو سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ونگ سے رہا. یہاں اپنے ٹویٹر کو بین کر دیا گیا، اس کے باوجود تحریک انصاف کا پروپیگنڈا جو تھا یا ان کا سوشل میڈیا پر جو ان کی طاقت تھی وہ کم نہ ہو سکی. اب آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی جو ہے اس کی کمر توڑ دی گئی ہے. خاص طور پر 26 نومبر کے بعد جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی 1000 لاشیں گری ہیں، 278 لاشیں گری ہیں، سینکڑوں لاشیں گری ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک اور پسپائی ہوئی ہے، اور اس بار یہ پسپائی تحریک انصاف ہوئی ہے سوشل میڈیا کے فورم پر. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اگر مذاکرات سے معاملات طے ہوتے ہیں، اگر مذاکرات کے ذریعے سیاسی استحکام ہم برقرار رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ لاٹھی کی ضرورت پڑے تو لاٹھی بھی چلانی چاہیے. کل مریم نواز صاحبہ کا خطاب ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور انڈیکیٹرز آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے خطاب پر بھی میں آتا ہوں، اور میں نے وہ جان کے آج کے ولاگ کے لیے رکھا تھا. کچھ اور انڈیکیٹرز آتے ہیں. نیکٹا کا اجلاس ہوتا ہے وزیر داخلہ کی سربراہی میں، اس میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے انتہا پسند اور دیگر کے خلاف پراپر ایک مربوط حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک قانونی ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے فیک نیوز چلانے والوں کے خلاف، جس میں 5 سال سے 10 سال تک کی سزا. لاہور میں، پنجاب میں یہ قانون بن چکا ہوا ہے، مگر مرکز میں نہیں تھا. اگر مرکز میں نہیں تھا تو جو پنجاب کا قانون تھا وہ راول پنڈی تک محدود تھا. اسلام آباد میں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا، وہ اٹک کے پار نہیں جا سکتا تھا، وہ صادق آباد سے آگے نہیں جا سکتا تھا، سندھ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا قانون. تو لہذا وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے قانون بنانے کا، جس کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، اس کو فائنل شکل دے دی گئی ہے، جس میں کافی ساری چیزیں ہیں. جو جیو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں آگے چل کر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. تو جیو کی رپورٹ کے مطابق یہ وفاقی حکومت نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے فیک نیوز کے اگینسٹ اور فیک نیوز کے روک تھام کے لیے، اور سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ اس کو کہا جا رہا ہے، یہ جو تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت فیک نیوز دینے والے کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ. میں نے پہلے کہا تھا کہ 5 سال قید، 5 سے 10 لاکھ، لیکن یہ 10 لاکھ 5 سے 10 سال میں نے کہا تھا، لیکن یہ 5 لاکھ کی قید ہے اور 10 لاکھ کا ہے جرمانہ. یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی، اور اس میں اگر کسی کو شکایت ہوگی کہ جی میرے خلاف یہ جھوٹا مواد چلایا جا رہا ہے، تو وہ اتھارٹی اس مواد کو بلاک کرنے کی مجاز ہوگی، اور پھر جو بندہ کسی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہوگا اس کے اوپر مقدمہ ہوگا اور اس کو سزا بھی ہوگی. اتھارٹی کا ایک چیئرمین اور 6 ارکان ہوں گے، یہ تجویز کیا گیا ہے ڈرافٹ میں. اب یہ ایک بڑا قدم ہے. ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ٹویٹر بند کر کے انٹرنیٹ کو گوسلوں پر لے جا کر فائر وال لگا کر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے نقصان ہوگا. سب چلا رہے ہیں کہ جی اس سے نقصان ہو رہا ہے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے ہم لوگ کو. ایک ڈالر کے لیے بقول وزیر اعظم شہباز شریف ہم آئی ایم ایف کے ترلے کرتے ہیں. ابھی بھی آئی ایم ایف چیخ رہا ہے کہ جی آپ کو دوسری قسط تو مل گئی، لیکن آپ اپنی شرائط پوری نہیں کر رہے جو آپ نے شرائط طے کی تھی ہم سے. تو آئی ایم ایف کے ترلے منت ہمیں کرنی پڑ رہے ہیں، لیکن ادھر ہم اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے انٹرنیٹ کی بندش یا انٹرنیٹ کو سلو کرنے، فائر وال لگانے سے. تو ہم مسلسل یہ گزارش کرتے رہے کہ بھائی آپ بجائے اس کے کہ پورا کا پورا دکان ہی پوری کی پوری بند کر لو، تو ذرا کوئی طریقے سے چیزیں کر لو. اب
جا کر ایک قانون بننے جا رہا ہے جس کے تحت جو لوگ جھوٹی خبر چلائیں گے، جو لوگ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے جھوٹا، جو لوگ کسی عام شہری کی عزتوں کو اچھالیں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہی جو دنیا نے کیا ہے، کوئی نیا ہم نے تجربہ نہیں کرنا، کوئی نیا راکٹ نہیں بنانا، کوئی نئی خلائی مشین ہم نے نہیں بنانی، دنیا اس پر چل رہی ہے۔ برطانیہ میں اس پر عمل ہوا ہے، اور عمل کرتے ہوئے وہ جو فسادات برپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کے معاملے کو لے کر جھوٹی خبر چلا کر، تو اس کو برطانیہ نے گردن سے پکڑ لیا، اور جتنے لوگ تھے 16 سال کے بھی تھے تو ان کو جیلوں میں بھیجا۔ ہمارے ہاں پنجاب گروپ آف کالجز کے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی جھوٹی خبر چلا کے جو فساد برپا کیا گیا، ابھی تک کسی کو نہ سزا ہوئی ہے اور نہ یہ پتہ چلا ہے کہ بھی اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے پروپیگنڈا، کس نے کیا تھا۔ اگر پتہ چلا بھی ہے تو سامنے چیزیں نہیں لائی گئی۔ تو ایک تو یہ کہ تحریک انصاف، کیونکہ اس میں تحریک انصاف زیادہ ایکسپرٹ ہے، کرتے سارے ہیں، لیکن وہ جو ایک بے قابو ہو جاتا ہے سلسلہ، وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو بندہ اس طرح کی جھوٹ پھیلائے گا جیل جائے گا سیدھا، تو اس پہ کچھ کنٹرول ہو جائے گا، قابو ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو ایک حکومت کے اندر تجویز تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، لیکن ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی، اس لیے حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ گزشتہ ہفتے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پر ڈسکشن بھی ہوا تھا سارا کچھ، اور پھر گورنر راج لگانے کی باتیں بھی ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں آپشنز ریجیکٹ کر دیے گئے کہ نہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ جس کا اظہار بلاول بھٹو زرداری نے کیا، اور جس کا اظہار کل مریم نواز صاحبہ نے کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کل صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی دہشت گرد گروہ ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کئی جائز مثالیں دی، یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تھی، بالکل ٹھیک بات تھی۔ ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے آپ کے سامنے کہ بھئی جب تک تحریک انصاف متشدد نہیں ہوئی تب تک ان کو جلوسوں کی اجازت تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد اور اس کے بعد جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اور آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے راولپنڈی میں جلسہ کرنے تک 26 نومبر کا پی ٹی آئی کو نہیں روکا گیا تھا۔ 60 سے زائد جلسے کیے تھے عمران خان صاحب نے مختصر وقت میں 60 سے زائد جلسے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کسی نے نہیں روکا تھا، لیکن جب 9 مئی ہوا تو حالات بدل گئے۔ پھر تحریک انصاف کے لیے ڈنڈا ریاست نے اٹھایا جو ابھی تک چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی بجائے اس طرز کو چھوڑنے کے، وہ اپنی بند جو کچہری ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے ان کی ڈرائنگ روموں کی، وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 9 مئی نہ کیا ہوتا تو ہمیں 8 فروری کو ووٹ ہی نہ ملتا، تو لہٰذا ہمیں طریقہ وہی اختیار کرنا ہے تصادم کا۔ تو اس لیے جو تحریک انصاف میں تصادم گریز لیڈرشپ ہے، اس سے گریز کیا جاتا ہے، ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کو ڈسون کیا جاتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور پارٹی کی دیگر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ڈسون کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک کیا بشرا بی بی نے، ٹھیک کیا لیوین گنڈاپور نے چڑھائی کر کے اسلام آباد پر۔ تو مریم نواز صاحبہ کی بات، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات، اور نئی قانون سازیاں یا نئے قانونی ڈرافٹ، اور پھر جنرل قیوم جو اپنا ایکس سروسمین سوسائٹی کے صدر ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا سیاسی طور پر تعلق رہا ہے، ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ فوجی عدالتیں بنانی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی رینجرز کے اوپر حملے کرے، پولیس کے اوپر حملے کرے، سیاسی مظاہرے کے نام پر 200 300 400 پولیس والے اور رینجرز کو اہلکار زخمی کر دیے جائیں، تو پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے وہی سلوک کی ہوگا جو فورسز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پروٹیسٹ اگر وائلنٹ ہو جائے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اٹیک ایک اور چیز ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پروٹیسٹ وائلنٹ تب ہوتے ہیں جب ان کو روکا جاتا ہے طاقت کے زور پر، اور پھر وہ موقع پر ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ مظاہرین کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہے اور جھنڈے پہ ڈنڈا ہے تو وہ چلاتے ہیں۔ لیکن یہاں تیاری کے ساتھ پشاور سے نکلا گیا تھا، گلیل لے کر، بندوقیں لے کر، رائفلز لے کر، مشین گنیں لے کر نکلا گیا تھا،
اور ماسک پہن کر اور آنسو گیس کے شیل لے کر نکلا گیا تھا، اور اس تیاری کے ساتھ کہ جیسے ہی پولیس راستے میں نظر آئے وہ روکے نہ روکے ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ پھر ویڈیوز خود وائرل کی گئی، پکڑ کے پولیس والوں کو مار کے اور ان سے عمران خان کے زندہ باد کے زبردستی نعرے لگوا کے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے پولیٹیکل وائلنس میں نہیں آتا۔ پولیٹیکل وائلنس ہوتا ہے، مظاہروں میں ہو جاتے ہیں لوگ متشدد، لیکن جو تیاری کے ساتھ آئیں کہ جی ہم نے آ کر بندوق چلانی، گولی چلانی، آ کر قبضہ کرنا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو جو پابندی کی بات تھی، گورنر راج کی بات تھی، پولیٹیکلی اس کا نقصان تھا۔ تو لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، ان کی شناخت کر کے ایک یہ نیکٹا اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ذریعے ان لوگوں کو بھی جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے معاملات تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی میں خراب ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ ان کی جو آڈیو ہے عمران ریاض خان کو گالیاں دینے والی، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ریزن ہے، اس کے پیچھے ریزن بشریٰ بی بی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ میں کل ڈھونڈتا پھرا کہ عمران ریاض کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں۔ عمران ریاض کو تو کے پی کے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر چل رہے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو پی ٹی آئی کو ایک لائن دیتے ہیں روزانہ صبح اپنے ویلاگ میں، تو ان کو گالیاں کیوں دی گئی؟ پھر میں نے دیکھا تو 30 نومبر کو عمران ریاض نے ایک ویلاگ کیا ہے، اس ویلاگ میں بتا رہے ہیں کہ 26 نومبر کو، ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے بتایا جو موقع پر موجود تھے، جو کچھ بشریٰ بی بی کے ساتھ بقول اس کہانی میں ہوا وہ یہ ہوا کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب جب وہاں پر ڈی چوک پر آپریشن شروع ہو گیا تو وہاں سے اپنی گاڑی دوڑا کر بھاگے، عمر ایوب بھی بھاگے، ایک پوائنٹ پر دونوں ساتھ مل لیے، ایک گاڑی میں عمر ایوب تھے، ایک گاڑی میں علی امین تھے، اور عمر ایوب کی گاڑی میں بشریٰ بی بی تھی۔ تو بشریٰ بی بی کو وہاں سے اٹھا کر ایک اور گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی گئی، تو بشریٰ بی بی نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، واپس چلو۔ تو انہوں نے کہا گیا کہ نہیں آپ بیٹھو۔ تھوڑا آگے جا کے بشریٰ بی بی گاڑی سے اتر گئی، پھر سیکورٹی گارڈ نے بشریٰ بی بی کو اتارا اور بشریٰ بی بی چیخ رہی تھی تو منہ پر ہاتھ رکھ دیا اس کے، بشریٰ بی بی رونے لگ گئی، زبردستی بٹھایا گیا۔ تیسری بار کوشش کی تو علی امین گنڈاپور نے زبردستی ان کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، بقول عمران خان ریاض خان گاڑی میں ڈال دیا، اور بشریٰ بی بی چیختی رہی۔ تو اس پر وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وضاحتیں دینے، وہ اپنا کوشش کرتے رہے کہ بشریٰ بی بی ان کے حق میں بیان دیں۔ بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اب میں نے جو بات کرنی ہوگی عمران خان سے ملاقات میں کروں گی، جب بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو عمران ریاض یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کروایا جائے کے پی کے سے، پشاور سے۔ اگر علی امین گنڈاپور عمران ریاض کی باتوں کو میں سچ مان لوں، اگر گنڈاپور بشریٰ بی بی کو گرفتار کروا سکتے ہیں تو سوچیں کہ وہ جو جتھے آتے ہیں ان کو گرفتار کروانے میں علی امین گنڈاپور صاحب کو کتنی دیر لگے گی، تو ان کو بھی کروا لیں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے، کیونکہ کھیل تو ڈبل گیم تو علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو منصوبہ ہے، جو حکمت عملی ہے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہ پابندی لگانے سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے پی ٹی آئی میں زیادہ پھوٹ پڑے گی، اور تحریک انصاف جو 9 مئی کے بعد تتر بتر ہوئی تھی، مزید تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ، ایک افسر تھے جی، کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے، نیب کے ڈی جی لاہور تھے، ریٹائرڈ میجر تھے شہزاد سلیم صاحب جناب، وہ روزانہ کبھی کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے تھے، کبھی کچھ، اور پھر یہ تھے، اور وہ اینک والا جن جو باہر چلے گئے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب، بیٹھ کر بڑی کتابیں رکھ کے، فائلیں رکھ کے جھوٹی سچی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، ٹیٹیاں لگیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ مریم نواز کو گرفتار انہوں نے کروایا تھا، نواز شریف کے اگینسٹ بہت زیادہ سخت ایکشن لیتے تھے، ان کے خلاف نئے چیئرمین نیب نے، جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں، انہوں نے انکوائری شروع کر دی ہے، چارج شیٹ کر لیا گیا ان کو، اور یہ دوڑے وہی پی ٹی آئی والوں کا جو طریقہ ہوتا دوڑے ہائی کورٹ چلے گئے، لاہور ہائی کورٹ، اور لاہور ہائی کورٹ نے فی الحال نیب چیئرمین کو روک دیا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے، اور کہا ہے کہ جی فیصلے تک، ان کی جو پٹیشن ہے اس کے فیصلے تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے ان کے خلاف، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایکشن ان کے خلاف نہ لیا جائے، اور 16 دسمبر تک کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ تو ان صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر جو طیبہ گل والا معاملہ ان کے لیے خطرناک تھا۔ اصل بات جو میں سوچ رہا تھا، طیبہ گل جن کو پرانے وہ جو ٹرکی تھے چیئرمین نیب جاوید اقبال، انہوں نے ہیراس کیا تھا،
اور ان کو فون کرتے تھے، اور مطلب ان کی ویڈیوز وغیرہ وائرل آ گئی تھیں، اور عمران خان نے اس کا یہ یوز کیا تھا کہ چیئرمین نیب کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ اس خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے، ان کے شوہر کو گرفتار کر کے اسلام آباد سے لاہور لایا گیا تھا اور ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی شہزاد سلیم ملوث تھے۔ تو ان سارے معاملات کو لے کر اپنا انکوائری شروع کر دی گئی، چارج شیٹ کیا گیا ان کو، اس پر یہ دوڑے دوڑے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا۔ تو عمران خان پروجیکٹ کے فیض امید ہوں یا باقی کل پرزے جتنے بھی تھے، جتنے کاریگر راج مستری تھے، وہ سارے کے سارے مشکل میں، مصیبت میں، عمران خان صاحب سب سے زیادہ مشکل میں، کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی اب بطور پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جو لیڈرشپ عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس کو جب وہ ڈسون کرے تو تنظیم تو کیا، پارٹی اور پارٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آگے بھی اور تماشے ہونے، نئے تماشے آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔